صورتوں کا آپس میں تعلق۔ قرآن کی صورتیں میں نے پہلے سیشن میں بتایا تھا کہ ایک صورت کا اختتام اور دوسری کی ابتدا۔ اب ہم ایک اور بات کر رہے ہیں۔ مجموعی حیثیت سے فاتحہ، بقرہ، آل عمران، اس ترتیب میں کیا لاجک ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی باتوں کا جائزہ لیں گے۔ فاتحہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک ہدایت کی دعا مانگی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے جو ہدایت پر ہیں، اور اس کے بعد 2 گروہ ہیں جو ہدایت پر نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک ہیں المغضوبی علیہم اور ایک ہیں الضالین۔ جس ہدایت کی طلب ہم نے کی ہے اس کے بارے میں تفصیلی بحث اب آئے گی بقرہ میں بھی، آل عمران میں بھی، نساء میں بھی اور مائدہ میں بھی۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ بقرہ میں آئے گی تفصیلی بحث المغضوبی علیہم پر۔ بقرہ کے پہلے حصے میں جب کہا ہے نا غیر المغضوبی علیہم، اس کی تفسیر شروع ہو جائے گی جب سے کہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ تو یعنی بقرہ کا ایک آدھا نصف سمجھ لیں آپ، وہ اسی بات کا جواب دیا جا رہا ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے کہ ہمیں ایسے راستے پر نہ پڑنے دے، تو اس کی تفصیلی بحث دے دی بقرہ میں۔ وہ تو ہو گئے المغضوبی علیہم۔ رہ کون گئے؟ الضالین۔ آل عمران کا پہلا نصف عیسائیوں کے بارے میں ہے، وہاں تفصیل ساری آ گئی الضالین کے بارے میں۔ تو پہلا حصہ بقرہ کا المغضوبی علیہم اور پہلا حصہ آل عمران کا الضالین۔ دوسری بات یہاں پر دونوں صورتوں میں ایک اور آڈینس، ایک تو یہود ہیں، ایک نصارہ ہیں، اور رسول کی تیسری آڈینس جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کفار مکہ۔ اور کفار مکہ سے اس وقت جنگ کا مرحلہ شروع ہو چکا تھا، اور 2 عظیم جنگیں جو شروع کی 2 عظیم جنگیں ہیں وہ ہیں غزوہ بدر اور غزوہ احد۔ بدر سے پہلے ہدایات دی گئیں بقرہ میں، اور احد کے بعد ہدایات دی گئیں آل عمران میں۔ آیات بہت ساری ہیں بقرہ میں بدر کی تیاری کے لیے، اور بہت ساری ہیں احد کے بعد جو ہوا اس سے کیا ہدایت اخذ کرو گے اس کے لیے۔ لیکن مجموعی اعتبار سے جو بقرہ اور آل عمران کا آپس میں تعلق ہے وہ اب سمجھ آ جاتا ہے فاتحہ کے ساتھ۔ اچھا، اب ایک تو ہے مشن مکمل ہو گیا یا قتال ہونے لگا ہے، تو قتال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے شریعت بھی دی۔ تو اب شریعت کے لیے آپ دیکھیں گے کہ سورۃ النساء میں شریعت کے ابتدائی احکامات ہیں، شریعت کے ابتدائی احکامات، اور ساتھ ہی منافقون پر بہت تفصیلی بحث ہے۔ بڑا مضمون ہے سورۃ النساء کا منافقون۔ اس طرح سمجھ لیں ابتدائی شریعت اور اندرونی مسئلے، کیونکہ منافقون جو ہے وہ اندرونی مسئلہ ہے۔ اچھا، اس کے فوراً بعد کون سی صورت آتی ہے؟ مائدہ۔ اس میں شریعت کے جو تکمیلی احکام ہیں نا وہ ہیں، جو آخری احکام اللہ تعالیٰ نے دینے تھے، کیونکہ یہ آخری صورتوں میں سے ہے جو نازل ہوئی۔ شریعت کی ابتدا ہوتی ہے نساء میں، اور اس کی انتہا کہاں ہوتی ہے؟ مائدہ میں۔ میں نے کہا تھا کہ نساء کے اندر منافقون کے بارے میں تفصیلی بحث ہے، اندرونی مسئلہ۔ مائدہ میں ہوگا کہ اہل کتاب سے کیسے ڈیل کرنا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہ بیرونی مسئلہ ہے۔ ایک انٹرنل ایشوز ہیں اور ایک ایکسٹرنل ایشوز ہیں۔ ان دونوں کو ملا کے یہ ساری بات جو فاتحہ سے شروع ہوئی تھی یہ مکمل ہو گئی، بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ۔ اب ہم آگے آتے ہیں، 2 صورتیں ہیں انعام اور اعراف، یہ لے جاتی ہیں یہ اصل میں جو بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ ہیں یہ مدینے کے دور کی ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشن تھا وہ شروع کہاں پہ ہوا تھا؟ مکے میں۔ اب یہ ہم اس طرح سمجھ لیں کہ جو فاتحہ کی شروعات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف آ رہے ہیں۔ جو بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ ہے نا، وہ کس چیز کی تفسیر ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب پیچھے کی طرف آ رہے ہیں،
اب کیا رہ گیا فاتحہ کا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین اور ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ بات اب تفصیل سے کھلے گی انعام میں اور اعراف میں. اسی لیے آپ کو شروع میں ملے گا الحمدللہ الحمدللہ. اچھا خیر، انعام میں اور اعراف میں ایک اور عجیب تناسب ہے. دونوں مکی صورتیں ہیں، بہت لمبی لمبی مکی صورتیں ہیں. ایک میں اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جن کے ذریعے سے انسان اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک ہی رب ہو سکتا ہے، ایک ہی الہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی آلاء، اللہ تعالیٰ کے کرشمے، اللہ تعالیٰ کے معجزے، اللہ تعالیٰ کی خلق، ان چیزوں کی طرف اشارہ زیادہ کیا گیا ہے. کون سی صورت میں؟ انعام میں. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے ایام ہیں. ایام، جس دن آدم کو بنایا، فرعون کو جس دن ڈبایا، قومیں جب ہلاک ہوئیں، وہ ہے التذکیر بی ایام اللہ. اللہ تعالیٰ کے جو دن ہوتے ہیں نا جن سے خبردار کیا جاتا ہے قوموں کو، ان کا زیادہ ذکر آپ کو ملے گا آل عمران میں. تو آپ انگلش زبان میں سمجھ لیں، انعام میں ہے پازیٹیو ری انفورسمنٹ اور اعراف میں زیادہ ہے کیا؟ نیگیٹو ری انفورسمنٹ. رسولوں کا ایک کردار ہوتا ہے دعوت میں، وہ دینے آتے ہیں اچھی خبر مبشر بشیر، اور ایک دینے آتے ہیں خبرداری نذیر بشیرن و نذیرن. آپ کو انعام میں بشیر زیادہ ملے گا اور آپ کو اعراف میں نذیر زیادہ ملے گا. ان دونوں سے دعوت مکمل ہو گئی. ان دونوں کے درمیان اگر کسی نے کورس کرنا ہے کہ قرآن دعوت کیسے دیتا ہے تو ان دونوں کے درمیان دعوت کا ایک مکمل کورس ہے، انعام اور اعراف کے درمیان. اچھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دو مشن ہیں، ایک دعوت کا مشن ہے اور دوسرا جہاد کا مشن ہے. جب تک مکے میں تھے تو مشن کون سا تھا؟ دعوت کا. جب ہجرت کر لی تو اب مشن کون سا ہوا؟ جہاد کا. اب جہاد کی ابتدا ہے انفال، پہلا مارکہ، اور جہاد کا اختتام ہے توبہ، فتح مکہ کے بعد. تو قتال یعنی دعوت کی دو صورتیں انعام اعراف، اور جہاد کی دو صورتیں انفال اور توبہ. دعوت شروع ہوتی ہے تبشیر سے اور ختم ہوتی ہے انذار پہ. جہاد شروع ہوتا ہے بدر سے، ختم ہوتا ہے فتح مکہ پر، اس کی شروعات اور اس کا اختتام. اسی طرح اگر آپ بقرہ سے مائدہ تک جائیں تو بقرہ سے لے کے مائدہ تک شریعت کی ابتدا سے انتہا تک پوری ان چار صورتوں کے اندر موجود ہے. تو انتہا پھر اختتام، پھر انتہا پھر اختتام. یہ ہے پہلی کچھ صورتیں قرآن کی. اب کچھ دیکھتے ہیں قرآن کی آخری صورتوں کے بارے میں.